وسوسوں کی دوسری قسم جس کو وہم بھی کہا جاتا ہے وہ ہمارے اعمال میں آتا ہے، ہماری عبادات میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران ہمیں اس قسم کا خیال آتا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ نہیں دھویا، حالانکہ ہم چہرہ دھو چکے ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح ہاتھ دھونے کے بعد ہم مسح کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ وسوسہ اور خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو صحیح طرح سے نہیں دھویا۔ اور جب وضو مکمل ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید میں نے سر کا مسح نہیں کیا یا پاؤں کو میں نے صحیح طرح سے نہیں دھویا۔ اس قسم کے جو خیالات آتے ہیں یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ یہ انسان اسی وضو کے اندر مبتلا رہے اور 10 مرتبہ وضو کر کے نمبر 1 اس میں پانی کا اسراف بھی ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، اور بار بار یہ جو وسوسوں کی طرف انسان توجہ دے گا تو وہ انسان وہم کا شکار بن جائے گا، اور ہر وقت وہ اسی طرح وضو میں وہم کے پیچھے پڑا رہے گا، خیال کے پیچھے پڑا رہے گا۔ تو جب شیطان اس قسم کے وسوسے اور خیال ہمارے دل میں ڈالے وضو میں، تو علماء نے اس کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ جس قسم کا وسوسہ یا خیال ہمارے دل میں آئے تو ہم اس کی مخالفت کریں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے ہاتھوں کو اچھی طرح نہیں دھویا، تو ہم اس کی مخالفت اس طور پر کریں کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں میں نے دھویا ہے۔ اگر اسی طرح سر کے مسح کے متعلق ہمارے دل میں خیال آئے کہ میں نے سر کا مسح نہیں کیا، تو اس کے متعلق بھی ہم یہ طریقہ اپنائیں کہ اس قسم کے خیال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے، یہ اس کو وہم سمجھ کر اس کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر اپنے وضو کو اچھی طریقے سے مکمل کر کے نماز میں مشغول ہو جائیں۔ یہ تو وضو کی بات تھی۔ نماز میں بھی اسی طرح وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں جو انسان کو نماز میں توجہ کی خرابی کا باعث بنتے ہیں، کہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور کبھی اس قسم کے خیالات آتے ہیں کہ میں نے 2 سجدے کیے ہیں یا 1 سجدہ کیا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں تو شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان صحیح عمل کر کے جنت میں چلا جائے، وہ تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی مسلمان میرے ہاتھوں گمراہ ہو جائے، جنت کے بجائے جہنم میں جانے والا بن جائے۔ تو لہٰذا اگر ہم انہی خیالات کو سامنے رکھ کر اسی کی طرف توجہ دیں گے، اس وہم کے پیچھے پڑے رہیں گے، تو ہم شیطان کی مدد کریں گے، شیطان کے مددگار بنیں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں گے۔ تو اگر ہم نے شیطان کی مخالفت کرنی ہے تو اس قسم کے خیالات کی طرف اور اس قسم کے وہم اور وسوسوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو معوذتین جو 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کثرت سے ان 2 صورتوں کو پڑھا کریں۔ اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ اگر اس میں ہمارے لیے مشکل ہو تو صبح اور شام ہم 3 دفعہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کریں، تو شیطان کی طرف سے جو خیالات آئیں گے، جو وسوسے اور وہم آئیں گے، تو انشاءاللہ ان صورتوں کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔